تو 24 کو احتجاج نہیں جشن ہوگا۔ اب یہی معلوم کرنے کے لیے آج ہم نے خاص مہمانوں کو زحمت دی ہے۔ ہمارے اسلام آباد اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ کورٹ رپورٹر حسنات ملک، اور ان کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ پہ گہری نظر رکھنے والے جناب ثاقب بشیر۔ دیکھیے، یہ اب سمجھ نہیں آ رہی، مذاکرات کی بات تو اب چل رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ایک شخصیت پی ٹی آئی کی روز پشاور سے اسلام آباد آ رہی تھی 4-5 دن سے لاسٹ، اچھا، اور اطلاعات تھی کہ کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ اور آج انصار عباسی صاحب کی خبر بھی ہے اس پہ، صبح ڈینائی بھی کیا گیا کہ نہیں، لیکن پھر عمران خان صاحب نے خود ہی تصدیق کر دی۔ تو یہ چیزیں کافی آگے تک چلی گئی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ بریک تھرو کیا ہوتا ہے۔ بریک تھرو یہ ہوتا ہے کہ جی عمران خان کو جو وہ بنی گالا شفٹ کیا جاتا ہے، زمان پارک شفٹ کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی چیز ہو۔ قومی حکومت کی بھی بات ہوتی ہے، اس کی بھی بات، لیکن میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت بھی کیوں اس کو ان کو چھوڑا، یعنی ہر لحاظ سے نون لیگ کسی طرح بھی انہوں نے اپنی طرف سے ایفرٹ بھی کر رہی ہے، جو ان کے لوگ ہیں، تو ان کو کیوں ہٹایا جائے گا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ کا کنٹریکٹ ختم ہے، آپ نیا بندے لائے جائیں، جس طرح باجوہ صاحب نے یا اس وقت نون لیگ کے ساتھ پی ٹی آئی کو ہٹا کے تو ان کو کیوں۔ تو دیکھتے ہیں یہ جو مذاکرات، یہ جو پروٹیسٹ کی کال کی گئی ہے، یہ عمران خان صاحب ایک یہ بھی ہوگا نا کہ مذاکرات بھی ہو رہے ہوں تو آخر میں کامیابی جو ہے جب باہر ان کو نکالا جائے تو کہا جائے کہ جی میں ڈیل کے ذریعے نہیں، تاکہ لوگ باہر نکلے ہیں، تو اس کے بعد حکومت مجبور ہوئی ہے، تو یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کس طرف چیزیں جاتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 3 مطالبات عمران خان کی طرف سے اب سامنے آ رہے ہیں، قانون کی بالادستی، یہ تو خیر ایک بڑی جنرل سی ایک بات ہے، اور پھر سیاسی قیدیوں کی رہائی، کچھ لوگ رہا بھی ہو جائیں گے، اب مینڈیٹ کی واپسی، تو قانون کے تحت مثال کے طور پہ مینڈیٹ کی برآمدگی یا مینڈیٹ کی واپسی کیسے ہوگی واپسی؟ نہیں، وہ ذرا مسئلہ ہے، وہ تو مینڈیٹ والا تو دیکھیں اس وقت ان کو ہوپ تھی پی ٹی آئی کو عدلیہ سے، تو عدلیہ تو اس وقت فل کنٹرول میں ہے حکومت کے، کوئی میرا نہیں خیال کہ عدلیہ میں، تو اگر مطلب حکومت چاہے گی تو وہ مینڈیٹ کی واپسی مخصوص نشستوں کی نظر ثانی کی صورت، میرا خیال ہے وہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ مل جائیں گی۔ گورنمنٹ بھی جو ہے اس نے جو 26ویں یعنی باقی لیجسلیشن بھی ہو چکی، اب معاملات اس کے کنٹرول میں ہے، 23 سیٹوں والا، تو اگر وہ مخصوص نشستیں فرض کرے دے بھی دیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ 24 نومبر کو جشن، یہ معاملہ ہے کہ اگر فارم 45 47 کی پوزیشن ہے، وہ یہ بات آپ کی کچھ وہاں سے بھی مل سکتی ہیں، 2-3 سیٹیں ادھر سے کچھ ادھر سے، اس پوزیشن میں آ جائیں گے پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے۔ لیکن آپ دیکھیں نا، سلمان اکرم راجہ کی اگر سیٹ مل جائے تو یہ وہ کہیں گے کہ ہمارے سیکٹری جنرل کی سیٹ ہے، بڑی بات۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس میں اپر ہینڈ جو ہے وہ حکومت سائڈ کا ہوگا مذاکرات میں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ عدلیہ پورے کنٹرول میں ہے۔ عمران خان صاحب کے پاس کون سا کارڈ ہے؟ ٹرمپ کارڈ کے علاوہ تو کوئی کارڈ نہیں۔ چلیں، یہ ٹرمپ کارڈ جو ہے ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ ہے، یہ ہم پھر وقفے کے بعد پوچھیں گے سید کوثر کاظمی صاحب کے کہ ٹرمپ کا ٹرمپ کارڈ جو ہے وہ کس کے ہاتھ میں ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ صحافی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ملک احمد خان بچھر، پی ٹی آئی قائد حزب اختلاف پنجاب اسمبلی۔ بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب، مبارک ہو، مذاکرات شروع ہو گئے ہیں آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے، اور آپ کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی، آپ کے مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے۔ کتنی توقعات ہیں؟ آج تو بہت بڑا اعلان کر دیا عمران خان صاحب نے۔ سر میرے خیال میں اعلان کا کانٹینٹ تو اس میں یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ کوئی نیا اعلان تو نہیں کیا، ہم تو طاقتور مذاکرات کے لیے ہم بھی تیار ہیں، ہم تو صرف ان فارم 47 کی گورنمنٹ سے مذاکرات نہیں کر رہے۔ اچھا، تو آپ فارم 47 سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہے لیکن 786 سے مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ سر ایکچوئل میں عرض کرتا ہوں، متی اللہ جان صاحب، آپ ماشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کا زیادہ تجربہ ہے۔ دیکھیں سر، ایک ہمارے چور ہیں اور چوری کروائی ہے جنہوں نے جو ساتھ انہوں نے دیا ہے،
اب وہ ان کے آقا ہیں تو ہم غلاموں کو کیوں چھیڑیں, ہم ان کے آقاؤں سے بات کریں نا سر. صحیح. تو وہ آپ کے بھی آقا رہے ہیں سر, بات تو سیدھی ہے, وہ آپ کے بھی آقا رہے ہیں. نہیں سر ہمارے, نہیں سر ہم نے اتنے اخلاق نہیں دیے تھے جتنے انہوں نے دیے ہوئے. اچھا, بہرحال آقا تو رہے ہیں. بٹ اینی وے, اب مجھے یہ بتائیں کہ 24 تاریخ کو پھر کیا احتجاج ہوگا یا جشن ہوگا؟ 10,000 بندے آپ کو شاید نہ لانے پڑیں. سر ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا سر, ہم تو اپنی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں. اب بھی میں, جس وجہ سے آپ سے یہ تھوڑی گستاخی ہوئی کہ ٹائم پہ نہیں, میں جو ٹائم میں نے کمٹ کیا تھا اس پہ نہیں میں آپ کو جوائن کر سکا. ہم تو سر اپنی تیاری میں پورے لگے ہوئے ہیں جی. باقی جو ادھر اسلام آباد سینئر لیڈرشپ ہے, جب ادھر سے جو کوئی نیا آرڈر آئے گا تو اس کے بعد ہی, لیکن ہم نے تو اپنا کام جاری رکھ رہے ہیں نا جناب. لیکن آپ کس سے آرڈر لے رہے ہیں؟ آپ علیمہ خان سے آرڈر لے رہے ہیں یا بشرا بی بی سے؟ کیونکہ دونوں ماشاءاللہ کافی متحرک ہیں. نہیں سر نہیں, دیکھیں بات یہ ہے سر, ہمارا اس دن جو ہماری میٹنگ ہوئی اس میں بشرا بی بی صاحب نے خان صاحب کا پیغام ہمیں پڑھ کے سنایا. خان صاحب کے پیغام کے مطابق ہی ہم چل رہے ہیں اور پارٹی میں کوئی رفٹ نہیں ہے. میرا خیال میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک لابنگ کے آرڈر ہے. وہ خان صاحب کے آرڈر سے دیکھیں, مدیولہ جان صاحب جو بشرا بی بی ہیں وہ خود اور تقریباً سال پورا قید نہت کاٹ کے آئی ہیں, تو وہ انہوں نے خان صاحب کا پیغام بی بی نے ہمیں پہنچایا ہے تو ہم اس کے مطابق اپنی محنت کر رہے ہیں جی. لیکن بشرا بی بی نے تو احتجاج کا پیغام پہنچایا ہے, علیمہ بی بی نے مذاکرات کا پیغام پہنچایا ہے, تو آپ کے کارکن کنفیوز نہیں ہوں گے 24 نومبر کو؟ وہ تو اسی انتظار میں رہے گے کہ ہو سکتا ہے مذاکرات کامیاب ہو جائے نہ ہو, تو یہ کب تک فیصلہ ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ نہیں مدیولہ جان صاحب, میں عرض کروں کہ ہم اپنی تیاری ہم نے پوری کی ہوئی ہے, ہم اپنی تیاری میں ڈٹرمن ہے انشاءاللہ تعالی. تو میرا جو خیال ہے کہ یہ باتیں ادھر ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی ورکرز پہ, اور جو ہم تیاری کر رہے ہیں لوگ, ہمارے اوپر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہے. چلیں کوثر صاحب, میں آپ کی طرف ہی آنا چاہوں گا. آپ کے خیال میں یہ مذاکرات کسی کی مجبوری ہیں, اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہیں یا پی ٹی آئی کی مجبوری ہیں, کس کی مجبوری ہے یہ مذاکرات؟ دیکھیں جی, مجبوری تو خیر نظر نہیں, مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے. مطیع جان سے پہلے بھی جو ہم گفتگو کر رہے تھے وہ صرف مفروضوں پہ مبنی ہے, جبکہ میری اطلاعات, ہماری اطلاعات جو ہیں اس کے مطابق فوج 9.5 مئی کے جو کلپریٹس ہیں ان کو معافی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے. اچھا. اب یا تو مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی جب آپ نے ابتدائیے میں عمران خان صاحب کو سابق وزیر اعظم کہہ کے پکارا, تو مجھے وہ دور یاد آ گیا متی, جب ہم بھی, کیونکہ صحافت سے ایک بڑا عرصہ ہمارا ایک تعلق رہا, تو جب ہم یہاں سے رپورٹنگ کرتے تھے تو ہمیں باقاعدہ ہدایت دی جاتی تھی خان صاحب کے دور میں کہ آپ نے سابق وزیر اعظم نہیں کہنا نواز شریف کو, آپ نے نااہل لفظ یوز کرنا ہے اپنے پیپرز میں, اپنے جو ایز لائیو ہوتے تھے. تو آج مجھے بڑا مزہ آیا کہ آپ نے بڑی عزت و تکریم سے وہ نام لیا. تو اسی طریقے سے مجھے نہیں لگتا کہ کسی صورت بھی ان کو اس حوالے سے معافی دی جائے جو 9 مئی کا بوجھ ان کے کندھوں پہ. باقی انہوں نے مذاکرات کے حوالے سے پھر وہی بات کی, اور جس کو انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ بھائی چوروں کے سربراہ جو بڑے چور ہیں ہم ان سے مذاکرات کریں گے. کیا یہ زبان استعمال کی جاتی ہے؟ نہیں, یہ بڑے چوروں کا لفظ آپ نے استعمال کیا, انہوں نے بڑے چوروں کا تو نہیں کہا. یہی کہا جنہوں نے چوری کی اور جو ان کے سرپرست تھے, تو کیا مطلب ہے جو ان کے آقا تھے, تو آپ نے بڑا چور کہہ دیا. مطلب چوروں کے آقا سے کیا بڑا چوری ہوتا ہے نا. اچھا, آپ الفاظ سمجھے نا, آپ الفاظ کو سمجھیں, اس کا مطلب تو یہی ہے. اچھا, مطلب صحیح ہے, آپ نے صحیح نکالا, ٹھیک ہے. متی چوروں کا آقا کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا نا. اچھا, چوروں کا آقا وہی ہوتا ہے. تو یہی سلسلہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو, فوج کو پھر تزیق کا نشانہ بنا رہے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد یہ ہے جو بیرونی آقا ہیں انہوں نے نہیں, یہ وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں بچر صاحب. بچر صاحب, آپ نے جو آقا کا نام لیا تھا تو آپ سے مراد جو ہے وہ بڑا چور تھی, میری چور تھی, کیا تھی, کیا کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ میں اپنے بھائی کو بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں, میں ان کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں. جی بہت ضروری ہے. جی کہ جناب بات یہ ہے کہ فارم 45
फॉर्म 45 हमें जारी हुए, हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, हम खुदा ना खास्ता। बच्चन साहब आप ये वजाहत कर दें कि आपने जो बड़ा आका कहा था, चोरों का बड़ा आका, आपकी मुराद बड़ा चोर थी? मैं वही आ रहा, मैं उसी तरफ ही आ रहा हूँ। कर देना वो बड़ा चोर मतलब था या आका मतलब था? सर मैं वही आ रहा हूँ, उसी तरफ ही आ रहा हूँ कि फॉर्म 45 के तहत हम जीते, हमने 2,60,00,000 वोट लिया, हमारा वोट किसने चोरी किया? मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। तो ये मोहतरम तो बादशाह लोग हैं, आप ये खुद ही ये बात कर रहे हैं। ये बड़ा आका से क्या मुराद थी? ये बड़ा आका से क्या मुराद? मैं कभी मैंने चोर नहीं कहा। नहीं, बड़ा अच्छा आपने नहीं कहा। आरओ ने हमारी चोरी की, आरओ ने जो फॉर्म 47 किया आपकी मुराद थे कि आरओ बड़ा आका है, बड़ा आका से मुराद आरओ थी। भाई